بیٹھی ہو اور مکھی نے رنگ چاٹا ہو اور چلی گئی ہو اور قرآن کہہ رہا ہو دیکھو تم اے ایمان والو ان کو اپنا حاجت روا سمجھتے ہو اور یہ تو مکھی کا بھی ہاتھ نہیں پکڑ سکے کہ مکھی کو روک سکتے ہو. نہیں نہیں، وہاں جن پہ مکھیاں بیٹھی ہوئی تھیں وہ مورتیاں تھیں، وہ بت تھے، وہ مٹی کے، وہ پتھروں کے، وہ مختلف دھاتوں کے، ان کے ہاتھ پاؤں بنے ہوئے تھے، ان کے چہرے بنے ہوئے تھے. ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس کو احسن تقویم کہا جاتا ہو، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس کو خلق اللہ آدم علی صورت ہی کہا جاتا ہو، ان میں سے کوئی بھی اس شان کا لائق نہیں تھا کہ جس کو رب ذوالجلال نے اپنی تخلیق کا شاہکار بنایا ہو. وہ سارے انسانوں کے گھڑے ہوئے وہ دیوتے تھے، ان پر مکھیاں بیٹھی ہوئی تھیں. جو اللہ کا ولی ہے یہ انسان کا گھڑا ہوا نہیں، رب کا بنایا ہوا ہوتا ہے، کہیں بدن نہیں تھا. دیکھو کتنی اندھیر نگری. اللہ کا ولی تہے مزار ہے، اوپر قبر ہے، قبر کے نیچے وہ آرام فرما ہے. وہاں مکھی کے جانے کی گنجائش ہی نہیں ہے، مکھی کی رسائی نہیں ہے، وہاں مکھی جا ہی نہیں سکتی. پہلے مکھی پہنچے، جائے، بیٹھے، کچھ چھین کے نکلے تو پھر یہ بولے کہ دیکھو تمہارے ولی سے مکھی چھین کے لے گئی اور وہ کچھ لے نہیں سکے. رب ذوالجلال نے اس لیے تو ایمان بالغیب کی شان رکھی ہے اور اسی لیے تو اس اسلام میں یہ پہچان رکھی ہے کہ بندوں کے گھڑے ہوئے اور ہوتے ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے اور ہوتے ہیں. یہ جو بندوں کے گھڑے ہوئے ہیں، جن کو لوگ معبود مان لیتے ہیں، جن کو لوگ اپنا مسجود مان لیتے ہیں اور بت سامنے پڑے ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے. جنہیں رب نے بنایا ہے اور جنہیں رب کا بندہ مانا جاتا ہے، معبود نہیں مانا جاتا، الہ نہیں مانا جاتا، ان کے جسموں میں اللہ ایسی طاقت عطا فرماتا ہے وہ دنیا کے ایک کنارے پہ بیٹھتے ہیں، دوسرے کنارے پر اپنے ہاتھوں سے تصرف کر لیتے ہیں. اس پر آیات قرآن ابھی میں پیش کرتا ہوں، لیکن جن لوگوں نے یہ وتیرہ بنایا ہے اس آیت کے پڑھنے کا، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، روزانہ پڑھتے ہیں، آج تک انہیں سوچ نہیں آئی کہ ہم جس لفظ کو پڑھ رہے ہیں اس کا مصداق تو اس پورے ماحول میں کوئی نہیں ہے. پاکستان کے کس علاقے میں کسی ولی کی جو جسم تھا اس کو وہ مثالہ لگا کے رکھ دیا گیا ہو اور مکھیاں بیٹھی ہوئی ہو اور ماننے والے پھر ان کو معبود مانتے ہو اور پھر یہ آیتیں پڑھی جائیں. کتنا بڑا ظلم ہے. اللہ والوں کے جسم یوں کسی نے بت بنا کے نہیں رکھے، نہ ان پر کوئی مکھی بیٹھتی ہے اور نہ ہی انہیں کوئی معبود مانتا ہے. ہم جتنی شان والا بھی مانے ہم پھر بھی ان کو رب کا بندہ مانتے ہیں اور ان کے بارے میں یہ آیت نہیں اتری. اس ماحول میں بھی پوری عرب دنیا میں اور پوری کائنات کے اندر کوئی ایسا نہیں تھا کہ جس کی ایسی مقبولیت تھی اور سامنے بدن موجود تھا اور لوگ جا کے سجدے کر رہے تھے اور معبود مانا ہوا تھا اور اللہ نے آیت نازل کر کے لوگوں کو روکا تھا. نہیں نہیں، وہاں وہ بت تھے مشرک جن کی پوجا کرتے تھے اور ان کے بدن سامنے نظر آ رہے تھے، ان پر مکھیاں بیٹھی ہوئی تھیں اور ان کی پرستش کی جا رہی تھی. خالق کائنات جل جلالہ نے واضح کیا، لوگوں یہ تمہارے معبود کچھ نہیں کر سکتے، میرے بندے بھی بہت کچھ کر لیتے ہیں. اب یہاں پر جس وقت بیان کیا رب ذوالجلال نے، فرما قدر اللہ حق قدرہ، یہ لوگ جو بتوں کو لے کے بیٹھ گئے ہیں انہیں رب کی قدر کا پتہ ہی کوئی نہیں، انہیں سوچ ہی نہیں کہ رب کی شان کیا ہوتی ہے، رب کا مقام کیا ہوتا ہے. فرما ان اللہ لقوی عزیز، بے شک رب قوی ہے، رب عزیز ہے. قوی کا معنی قوت والا، عزیز کا معنی غلبے والا. تو اللہ نے فرمایا یہ جو تمہارے ہیں جن کی تم پوجا کرتے ہو یہ قوی نہیں ہے اور رب قوی ہے. یہ قوی نہیں اور رب قوی ہے، یہ عزیز نہیں اور رب عزیز ہے. اب خالق کائنات جل جلالہ نے من دون اللہ کے اندر جن کا یہاں ذکر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کمزور کہا اور اپنے آپ کو قوی کہا، اور دوسرے مقام پہ رب بولا اپنے آپ کو قوی کہا، اپنے بندوں کو بھی قوی کہہ دیا. یہاں فرمایا ضعف الطالب والمطلوب،
یہ پوجا کرنے والے بھی کمزور ہیں، جن کی پوجا کر رہے ہیں وہ بھی کمزور ہیں، ان میں کچھ نہیں. وہ تو مکی سے اپنا حق نہیں چھین سکتے، لے سکتے واپس، لیکن رب کا بندہ ہو اس کی شان کیا ہے. رب ذوالجلال نے خود اس کی شان کو بیان کرتے ہوئے اس کے اوپر لفظ قوی کا قرآن مجید برہان رشید میں اطلاق کیا ہے. جس طرح کہ سورہ نمل میں موجود ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام وہ بیت المقدس اور سبا کا جو فاصلہ تھا 2 مہینے کی مسافت تھی. سبا سے تخت اٹھانا تھا اور بیت المقدس پہنچانا تھا. تو کہا ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین، کون ہے جو اس بلقیس کے تخت کو اٹھا کے لے آئے اس کے آنے سے پہلے پہلے. قال عفریت من الجن، ایک بڑے پاورفل جن نے کہا انا آتی کبھی میں لاؤں گا. کب؟ قبل ان تقوم من مقامک، تمہارے اپنی جگہ اٹھنے سے پہلے. اور میں کون ہوں؟ اللہ کہتا ہے کہ اس نے کہا وانی علیہ لقوی امین، میں قوت والا ہوں، میں قوت رکھتا ہوں، میں یہ کام کر سکتا ہوں. اب یہ دور سے مدد کروانی تھی، اور جس نے کرنی ہے قرآن کہتا ہے وہ قوی ہے، وہ کمزور نہیں ہے، اس کے اندر قوت موجود ہے. لیکن ایک وہ قوی ہے جو اس سے بھی بڑا قوت والا نکلا، واصف بن برخیہ. انہوں نے کہا میں بھی حاضر ہوں. قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، یہ تمہاری کھلی آنکھ بند ہونے سے پہلے میں وہ تخت اٹھا کے لے آؤں گا. تو جو مجلس بدلنے سے پہلے لائے قرآن کہتا ہے وہ قوی ہے، اور جو آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آئے وہ کتنا بڑا قوی ہوگا. اب پتا چلا عنده علم من الکتاب، ہے بندہ مگر قرآن کہتے اسے قوی کہنا ہے بندہ مگر اسے قوی کہنا ہے. پوچھا بت کو، پر اسے قوی نہیں کہنا. تو پتا چلا من دون اللہ میں اگر اللہ والے ہوتے تو ان کو قوی نہ کہا جاتا. وہاں پر رب نے کہا میں قوی ہوں، تمہارے بت قوی نہیں ہے. اور دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا میرے بندے بھی قوی ہیں. اگر من دون اللہ کی لسٹ میں یہ بندے بھی شمار ہو چکے ہوتے قرآن ان پر کبھی بھی قوی کا لفظ استعمال نہ کرتا. رب ذوالجلال نے استعمال کر کے یہ بتایا ہے من دون اللہ والی پارٹی اور ہے اور باذن اللہ والی پارٹی اور ہے. اس مقام پر اس چیز کو بھی بطور خاص ذہن میں رکھیں. قرآن مجید برہان رشید میں من دون اللہ کی وضاحت کے لیے دوسرے مقامات میں بھی اس چیز کو سامنے رکھا گیا، اور مختلف صفات کے ذریعے اللہ نے واضح کیا کہ وہ کون سی چیز ہے جو من دون اللہ کے زمرے میں آتی ہے اور کون سی چیز ہے جس کو من دون اللہ کے زمرے میں شمار نہیں کیا جا سکتا. اس سلسلہ میں رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، جن کی تم رب کے سوا پوجا کرتے ہو وہ قطمیر کے بھی مالک نہیں ہیں. بڑی تو چیز بڑی رہ گئی، قطمیر کے بھی، کھجور کے ہلکے سے چھلکے کو قطمیر کہا جاتا ہے. جن کی تم رب کے سوا پوجا کرتے ہو وہ قطمیر کے بھی مالک نہیں ہیں. یہ اللہ نے مشرکین کو کہا. یہ سورہ فاطر کے اندر رب ذوالجلال کا فرمان ہے اور آیت نمبر 13 ہے. اب یہاں سے پتا چلا جو من دون اللہ ہے وہ قطمیر کا بھی مالک ہے. بولو قطمیر کا بھی مالک ہے. جو من دون اللہ ہے وہ قطمیر کا بھی مالک نہیں ہو سکتا. اب دوسری طرف جو اللہ والے ہیں ان کی شان کیا ہے؟ وہ محشر کا دن جس دن سب کے ملک ختم ہو چکے ہوں گے، رب ذوالجلال فرماتا ہے اس دن بھی میرے محبوب کچھ چیزوں کے مالک بن کے نظر آ رہے ہوں گے. جو من دون اللہ والی پارٹی تھی اس کے بارے میں کہہ دیا ما یملکون من قطمیر، وہ قطمیر کے بھی مالک نہیں ہے. لیکن جو مقام اللہ والوں کا ہے کتنا واضح